حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا تو ساتھ ہی میں نے آپ کے صاحبزادے ابو شحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اعزاز و اکرام اور بہترین استقبال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ عمر سے کہنا تیرا حدود اللہ قائم کرنا یہ اللہ کو بھی پسند آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آیا، اور آپ کو سلام بھی بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی معاملے پر کہیں بھی کوئی لچک، کوئی نرمی، اور کسی بھی چیز میں جو نا وہ کہیں پر آپ نے نرم لہجہ استعمال نہیں کیا جہاں پر نرم لہجہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ ایک مرتبہ کافروں کا وفد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، تو آنے کے بعد ان میں جو سب سے بڑا ان کا شخص تھا پادری، وہ موجود تھا، تو اس نے بڑی مسجع اور مقفع تقریر کی کہ امیر المؤمنین آپ تو وہ شخص ہیں کہ تورات و انجیل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور اس وقت آپ کے عدل و انصاف کی گواہیاں دی گئی ہماری کتابوں کے اندر جب آپ روئے زمین پر تشریف بھی نہیں لائے تھے، آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پچھلی امتوں میں بھی آپ کا ذکر ہوتا تھا، ہماری کتابوں کے اندر آپ کی صفات موجود ہیں، آپ کی بہت زیادہ تعریفات کی کہ آپ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا، آپ نے تو ایسا نظام قائم کر دیا، اور بہت ہی زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ سب کچھ برداشت ہے، لیکن جب اس پادری کی زبان سے یہ نکلا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے آپ کا نظام دیکھ کر، اور آپ نے جو اصول و ضوابط، قواعد و قوانین بنائے ہیں وہ سب دیکھ کر ہمیں آپ سے محبت ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے میں کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اللہ کے دشمنوں، مجھے تم سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے، میرے اور تمہارے درمیان کسی قسم کی کسی محبت کا کوئی تعلق نہیں، میں نے اگر تمہارے درمیان انصاف قائم کیا اور تمہیں زمین پر زندہ رہنے کا حق دیا ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا قانون ہے، میں نے اسی قانون کو نافذ کیا، انہی احکام کو لاگو کیا ہے، تم ذمہ بن گئے ہو تو یہ میرے لیے اللہ کا حکم ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس انداز میں معاملات کروں اور اس انداز میں تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ چلوں، تو تم میرے اس انداز کو اور اس انصاف کو اور اللہ کے اس نظام قانون کو لاگو کرنا اس کو محبت مت سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہ سکھا کر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تعلیم کو قرآن میں ہمارے لیے معیار بنا دیا۔ اور بات سن لو، مسلمان اور کافروں کے درمیان صرف ایک ہی تعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ العداوۃ والبغضاء، کھلی دشمنی اور بغض، اور یہ کب تک رہے گی؟ اور یہ قرآن ہی بتاتا ہے ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ دشمنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان محبت قائم ہو جائے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، جس طریقے سے ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تم بھی لا الہ الا اللہ کہو، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کی تو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرو، تب تو ہمارے درمیان محبت قائم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے تمہارے درمیان کسی قسم کی کوئی محبت نہیں۔ مفہوم ہے حدیث کا کہ ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض و عداوت، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ ساری محبت کلمے کی بنیاد پر ہے۔ اگر تم کلمہ پڑھنے والے بنتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرتے ہو اور اسلام کے سائبان کے نیچے آتے ہو تو تم ہمارے بھائی ہو، اور تمہارے لیے ہمارے لیے پھر دروازے کھلے ہیں، ہم تمہارے لیے اپنی پلکیں بچھائیں گے، ہر قسم کی قربانی ہم تمہارے لیے دیں گے۔ اگر تم کلمے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا؟ العداوۃ والبغضاء،
نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں بھی کسی بھی معاملے پر کہیں بھی کوئی لچک کوئی نرمی نہیں برتی، ہر ایک معاملے کو جس کو جس انداز میں کرنا تھا بہترین انداز میں پیش کیا۔ آج بھی جو لوگ اسی انداز میں حدود اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو لے کر چلے گا تو کامیابیاں قدم چومیں گی، رہتی دنیا تک اچھے الفاظ میں اس شخص کو یاد کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات منہ سے کہتے تھے تائید میں قرآن پاک اترتا تھا اور قرآن پاک کا حصہ بنا دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں بدر کے موقع پر نازل ہونے والی آیات، حجاب سے متعلق پردے سے متعلق نازل ہونے والی آیات، اور اس کے علاوہ کئی آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے متعلق رائے قائم کی تو فوراً قرآن اترا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی گئی۔ تو ہمارے لیے اس میں بہترین سبق ہے کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ کر چلیں گے اور دنیا میں کسی بھی قسم کی پرواہ نہیں کریں گے، نہ لوگوں کی نہ اس دنیا میں چلنے والے لوگوں کی، تو انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے ہمارا کیسا اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ اور پھر آج ہم جیسے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو دنیا خود ہمارے قدموں میں آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی جب سے اسلام لائے ایک لازوال داستان اور ایک قربانیوں کی لمبی فہرست، کیا کیا واقعات ہیں جن کو بیان کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے عمر کے لیے جبریل امین اگر 950 سال بھی ان کے فضائل بیان کرتے رہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل پورے نہ ہوں۔ خیر 27 ذی الحج 4 شنبہ یعنی بدھ والے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر کے وار سے زخمی کیا، اور یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی یہ غلام یہ اپنے آقا کی شکایت لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور اتنے پیسے مجھے جناب اس کے عوض دیتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تجھ سے وہ جتنا کام لیتا ہے اور تجھے اس کے بدلے میں جو اجرت دیتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا میرے لیے ایک چکی بناؤ تم۔ اس ابو لؤلؤ فیروز مجوسی بدبخت نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں اس نے زخمی کیا، اور اس نے جو خنجر بنایا تھا اس نے اس خنجر کو بنا کر زہر میں اس کو بجھایا کرتا تھا، یعنی زہریلا خنجر اس نے تیار کیا اور اسی کے ذریعے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ زخم لگنے کے بعد جب زخمی تھے تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عبداللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرنا کہ گنبد خضرا کے اندر 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے، ایک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوئے اور دوسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس قائم ہوا ہے، اور ایک جگہ خالی، تو جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا۔ اور مجھے پتہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں ہیں، اور 18 سال کی عمر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو سیدہ ابھی 18 سال کی ہیں، تو انہوں نے وہ تیسری جگہ اپنے لیے رکھی ہوگی۔ تو آپ جا کر نہایت ادب احترام کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا اور انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرنا، زیادہ ضد نہ کرنا کہ مومنین کی ماں ہے، بہت اونچی شخصیت ہے، کہنا کہ اماں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے سائے میں جگہ مل جائے، اور ساتھ میں یہ بھی وصیت فرمائی کہ باہر کھڑی ہو کر ادب کے ساتھ ساری بات عرض کرنا، کسی بھی بات پر ضد مت کرنا، کہ سیدہ طاہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گراں گزرت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کر نہایت ہی ادب کے ساتھ سلام عرض کیا،
اور درخواست کی کہ اماں میرے ابا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ گنبد خضرا کے سائے میں جگہ مل جائے اور میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باہر کھڑا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں، اماں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہنا کہ قبر کی جگہ تو کوئی کسی کو نہیں دیتا، لیکن عمر آپ نے وفا کی تاریخ رقم کی ہے، عمر آپ نے کمال کر دیا ہے، آپ کی وجہ سے اللہ پاک نے اسلام کو عزت بخشی ہے۔ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، جہاں میرا وقت آئے گا وہیں مجھے زمین بھی مل جائے گی، لیکن آپ کی خدمات کو دیکھ کر جو دین اسلام کے لیے آپ نے کی، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ ملنی ضروری۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سارا معاملہ عرض کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک پوری کی پوری خون میں لت پت ہوئی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے حضور سجدہ کیا، خون والی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دیا۔ اور اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں نے آپ کو اپنے پڑوس میں مدفن عطا کر دیا۔ عمر آپ نے راہ وفا میں اس انداز کی قربانیاں پیش کی اور اپنے بیٹے تک قربان کر دیے، تو قیامت تک اب جو بھی مجھے آ کر سلام کرے گا تو وہ آپ کو بھی سلام کرتا ہوا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں مدفون ہو گئے، اور پھر اس طرح یہ ہدایت کا آفتاب غروب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے سراپا نمونہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے وہ بشارتیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دی گئیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ان حضرات کو دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، لیکن بعد والوں کے لیے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جو ان حضرات کی اتباع کرے گا، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرے گا، تو پھر آگے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کا مینار بنائے، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرات صحابہ کرام کے نقشے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس انداز میں حضرات صحابہ کرام کا اعزاز و اکرام ہوا اور آخرت میں ہوگا، اللہ پاک ہمارا حشر بھی ان حضرات کے ساتھ فرمائے، اور اسی انداز میں ہمارا بھی اکرام اللہ پاک کی طرف سے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔